إلا الله لا إله إلا الله لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوالات اور مشق۔ جو سابقہ ہمارا درس تھا مثال کے بارے میں اور مثال کے خصوصی قواعد جو دو تھے وہ بیان کیے، اس درس کے ساتھ جو مربوط سوالات اور مشق ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں میرے عزیزو، توجہ فرمائیں گے۔ معطل کی تعریف کیجیے اور اس کی اقسام کو بیان کریں۔ معطل کی تعریف اور اس کی اقسام۔ سوال ہے، جواب عرض خدمت ہے کہ معطل کیا ہے؟ ہر وہ کلمہ جس کے حروف اصلی میں حرف علت ہو اسے معطل کہتے ہیں۔ ہر وہ کلمہ جس کے حروف اصلی میں حرف علت ہو اسے معطل کہتے ہیں۔ اور معطل کی 7 قسمیں ہیں۔ ایک ہے معطل الفاء، اسے مثال بھی کہتے ہیں، جیسے یسرا اور وقت۔ معطل العین، نمبر 2 معطل العین، اسے اجوف بھی کہتے ہیں، جیسے خافا اور بے۔ نمبر 3 معطل اللام، کہ اسے ناقص بھی کہتے ہیں، جیسے دعا ورما ہے۔ نمبر 4 معطل الفاء اور لام، کہ اسے لفیف مفروق کہتے ہیں، جیسے وفا و وحی۔ معطل العین اور لام، کہ اسے لفیف مقرون کہتے ہیں، جیسے لوا لپیٹنا و حی۔ چھٹا نمبر 6 جی، معطل العین، معطل الفاء اور عین، کہ اسے لفیف مقرون کہتے ہیں، جیسے ویل، فا اور عین میں حرف علت ہے۔ 7واں نمبر جی، معطل کی 7 قسمیں تھیں نا، نمبر 7 جی، معطل الفاء عین اور لام، جیسے وا واو و یا، کہ دراصل وا واو و یا یہ تھے۔ تو خلاصہ یہ معطل کی تعریف ہو گئی ہے اور معطل کی 7 اقسام جو بنتی ہیں وہ بیان کی ہیں۔ سوال نمبر 2، یہ مندرجہ ذیل مصادر اصل میں کیا تھے؟ جو ابھی بیان کرنے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ مندرجہ ذیل مصادر اصل میں کیا تھے۔ توجہ آگا جان، مثلا حباتون جو ہے یہ اصل میں تھا وہبن، حباتون اصل میں تھا وہبن، ٹھیک ہے۔ سا اصل میں کیا تھا وسا وسعن، سا وسعن تھا۔ جداتن اصل میں کیا تھا؟ ویجد تھا، ویجد۔ مکاتن اصل میں ویمک تھا۔ دیاتن اصل میں ودیون یا ودیون تھا، ودیون یا ودیون تھا، ٹھیک ہے، یہ ان کی اصل تھیں۔ اب جناب کہتے ہیں کہ میرے عزیزو، یعدو اور یارسو کے مضارع معلوم، یجدو اور یصلو کے مضارع مجہول، یاکلو اور یہبو کے امر معلوم، اور یذو یتو کے امر مجہول کی گردان کیجئے۔ یہ سوال نمبر ہمارا 3 ہے، جواب سننا۔ یعدو اور یارسو کا پہلے کرتے ہیں مضارع معلوم۔ پہلے میں یعدو کا کر لیتا ہوں، پھر یارسو کا مضارع معلوم کروں گا۔ یعدو سے یعدو یعدان یعدونا، تعدو تعدان یعدنا، تعدو تعدان تعدونا، تعدینا تعدان تعدنا، عائدو نائدو۔ یارسو کا مضارع معلوم،
یارسو یارسانے یارسونا تارسو تارسانے یارسنا تارسو تارسانے تارسونا تارسینا تارسانے تارسنا آرسو نارسو۔ اب جناب کرنا ہے مضارع مجہول یجدو یصلو والے کلمے کا توجہ۔ یجدو کا مضارع مجہول کیا ہوگا؟ یوجدو یوجدان یوجدونا توجدو توجدان یوجدنا توجدو توجدان توجدونا توجدینا توجدان توجدنا اوجدو نوجدو۔ یصلو کا مضارع مجہول جی یوصلو یوصلان یوصلونا توصلو توصلان یوصلنا توصلو توصلان توصلونا توصلینا توصلان توصلنا اوصلو نوصلو۔ آگے جناب ہے یاکلو یہبو کا امر معلوم کرنا ہے۔ یاکلو یہبو کا امر معلوم، یاکلو سے پہلے جی لے یاکل لے یاکلا لے یاکلو لے تاکل لے تاکلا لے یاکلنا کل کلا کلو کلی کلا کلنا لے آکل لے ناکل۔ یہبو سے امر معلوم کریں تو کیا بنے گا؟ لے یاہب لے یاہبا لے یاہبو لے تاہب لے تاہبا لے یاہبنا ہب ہبا ہبو ہبی ہبا ہبنا لے آہب لے آہب لے ناہب۔ اب جی یزو یتو سے جو ہیں امر مجہول بنانے ہیں، یہ دو سے یزو یتو سے امر مجہول جی یزو سے جی لے یوزا لے یوزا آ لے یوزا او لے توزا لے توزا آ لے یوزانا لے توزا لے توزا آ لے توزا او لے توزا ای لے توزا آ لے توزانا لے اوزا لے نوزا۔ یاتا سے جی لے یوتا لے یوتا آ لے یوتا او لے توتا لے توتا آ لے یوتانا لے توتا آ لے توتا آ لے توتا او لے توتا ای لے توتا آ لے توتانا لے اوتا لے نوتا لے اوتا لے نوتا۔ ٹھیک ہے، لے اوتا لے نوتا۔ تمام ہو گیا جناب۔ اب جی سوال نمبر ہمارا کیا ہے جی بنتا؟ سوال نمبر 4 ہے، مثال کے قواعد خصوصی اور عمومی میں سے ہر ایک کو 2 مثالوں کے ساتھ ذکر کیجیے۔ مثال کے قواعد خصوصی اور عمومی، ٹھیک ہے، وہ ابھی جناب درس میں بیان ہوئے تھے۔ وہ یہ تھا کہ مثال کے جو 2 خصوصی قاعدے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر اس کا مصدر فعل کے وزن پر ہو تو وہاں کیا کرتے ہیں؟ وہاں وا یعنی جو فاعل فعل ہے اس کی حرکت ما بعد کو دے دیتے ہیں اور پھر وا کو گرا دیتے ہیں، اور اس گرنے کے بدلے میں آخر میں تا لے کر آ جاتے ہیں، جیسے ویل سے عدتن ویب سے ہبتن تھا۔ ٹھیک ہے یہ نہیں؟ اور جو دوسرا قاعدہ تھا وہ یہ تھا کہ مضارع معلوم، مثال واوی کا مضارع معلوم اگر یفعلو کے وزن پر ہونا تو فاعل فعل گر جاتا ہے، یوعدو سے یعدو یورثو سے یارثو۔ اور یہ بھی بیان کیا کہ بعض اوقات یفعلو کا وزن ہو تو پھر بھی فاعل فعل گر جاتا ہے، یوسو سے یسو یوزو سے یزاؤ۔ قواعد جو عمومی ہیں، قواعد عمومی وہ یہ تھے، وا ساکن و ما قبل کسرہ ہو تو یا میں تبدیل ہو جاتی، یہ قاعدہ عمومی تھا۔ وا ساکن ما قبل کسرہ یا میں بدل جاتی ہے، قاعدہ نمبر 4 تھا نا اعلال عمومی میں سے، میوزان سے میزان، میوعاد سے میعاد۔ دوسرا عمومی قاعدہ یہ تھا مثال کا کہ یا ساکن ما قبل ضمہ ہو تو وا میں بدل جاتی ہے، شرط یہ ہے کہ فاعل فعل ہو، شرط یہ ہے کہ وہ یا فاعل فعل ہو، یا ساکن ما قبل ضمہ وا میں بدل جاتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ فاعل فعل ہو۔ قاعدہ نمبر 7 تھا عمومی
युजसिरु से युसिरु, युजकिनु से युकिनु। आखिरी सवाल है जी, यादो यारिदो यादरो याकिफो से अमर हाजिर मालूम की गर्दान कीजिए। जवाब जी, यादो से जी, अमर हाजिर करना है ना, अमर हाजिर मालूम यादो से। द आ द ऊ द ई द आ द अना। यारिदो से जी, रिद रिदा रिदू रिदी रिदा रिदना। या ज़रो से जी, ज़र ज़रा ज़रू ज़री ज़रा ज़रना। या किफ़ो से जी, किफ़ किफ़ा किफ़ू किफ़ी किफ़ा किफ़ना। ये सवालात और मशक थे, और जो आगे हमारी बहस शुरू होनी है सवालात और तमरीन पिछले दर्स की करने के बाद, वो जनाब अजवफ़ का दर्स हमारा शुरू हो रहा है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, पहला दर्स जो अजवफ़ से पहला गुज़रा है वो मिसाल के बारे में और मिसाल के खसूसी कवायद थे, उसके तमरीन रह गई थी। तमरीन को आज के दर्स में पिछले दर्स की हल की है, और आगे का जो टॉपिक है वो हमारा अजवफ़ है। सुलासी मुजर्रद के अजवफ़ में दो खसूसी क़ैदे हैं जिनके बारे में अर्ज़ करना चाहता हूँ। सुलासी मुजर्रद के अजवफ़ के दो खसूसी क़ैदे। क़ायदा नंबर 1 ये है कि अजवफ़ का मुज़ारे मालूम, अजवफ़ का मुज़ारे मालूम चाहे वावी हो या याई, अगर यफ़उलु के वज़न पर हो, अजवफ़ का मुज़ारे मालूम वावी हो या याई, अगर यफ़उलु के वज़न पर हो तो इसकी माज़ी मालूम, माज़ी की बात है, माज़ी मालूम और मजहूल में छठे सीगे से लेकर 14वें सीगे तक फ़ाउल फ़ेल मज़मूम हो जाता है। लेकिन अगर अजवफ़ का मुज़ारे यफ़एलो या यफ़अलो के वज़न पर हो तो इसकी माज़ी मालूम और मजहूल के छठे सीगे से लेकर आखिरी यानी 14वें सीगे तक जो फ़ाउल फ़ेल है वो क्या हो जाता है जान, मकसूर हो जाता है। ये है पहला कायदा। दोबारा अर्ज़ कर दूँ, अगर अजवफ़ का मुज़ारे मालूम वावी हो या याई, अगर यफ़उलु के वज़न पर हो तो इसका माज़ी मालूम और माज़ी मजहूल छठे सीगे से लेकर आगे जान 14वें सीगे तक जो फ़ाउल फ़ेल है वो मज़मूम हो जाता है। लेकिन अगर अजवफ़ का मुज़ारे यफ़एलो के वज़न पर हो या यफ़अलो के वज़न पर हो तो माज़ी मालूम और मजहूल के छठे सीगे से लेकर 14वें सीगे तक फ़ाउल फ़ेल के ऊपर कसरा आ जाता है। ठीक है, जैसे जनाब अली आप कहेंगे कि मसलन कोई मिसाल दे दें, ये जो काला यकूलो है ना, अलकौल से ये फ़अला यफ़उलु है, काला यकूलो वाला जो हम बाप पढ़ते हैं ना, इसका माज़ी मुज़ारे का वज़न फ़अला यफ़उलु है। जब है ना यफ़उलु तो जनाब जब आप गर्दान करते हैं ना छठे सीगे में तो फ़ाउल फ़ेल पे ज़म्मा लगता है और 14वें सीगे तक लगा रहता है। मसलन गर्दान करते हुए, शायद मिसाल मैंने बतानी, सारी गर्दान नहीं करता, काला है, काला 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 करते हुए जब छठे सीगे पे पहुँचते हैं तो क्या कहते हैं, कुल ना कुल ना कुल ता कुल तुमा कुल तुम ता आखिर कहते हुए जाते हैं। तो खुलासा कुल ना है, किल ना नहीं कहते। ठीक है ना, तो बस अगर अजवफ़ का मुज़ारे यफ़उलु के वज़न पर हो तो इसकी माज़ी मालूम भी छठे सीगे से 14वें सीगे तक फ़ा कलमे के ऊपर ज़म आ जाता है, और माज़ी मजहूल में भी इसी तरह छठे कलमे के बाद 14वें सीगे तक फ़ाउल फ़ेल मज़मूम हो जाता है। अगर यफ़उलु हो तो, यफ़उलु हो तो कीला कीला करते जाओ,
چھٹے سیغے پہ پہنچو گے ماضی مجہول میں کیلا کیلا، تو چھٹے سیغے پہ کیا ہو جائے گا؟ کولنا۔ چھٹے سیغے میں پھر آگے کیا آ جان؟ کولنا کولتا کولتما، ٹھیک ہے۔ اب جناب علی بتایا کہ اگر اجوف کا مضارع معلوم یفعلو کے وزن پر ہو یا یفعلو، تو چھٹے سیغے کے بعد جو ہے چھٹے سیغے سے لے کر فا کلمے کے اوپر کیا آ جاتا ہے جان؟ کسرہ آ جاتا ہے۔ جیسے با آ یبیو ہے، فعلا یفعلو، با آ، ٹھیک ہے، با آ فعلا، اور تو اگر ایسا ہو فعلا یفعلو کے وزن پر ہو تو اس کی جو ماضی ہے، ماضی معلوم اور مجہول کی بات ہے، اس کی ماضی معلوم میں اور ماضی مجہول میں چھٹے سیغے سے لے کر 14ویں تک فا کلمہ کے نیچے کیا آ جاتا ہے جان؟ کسر آ جاتا ہے۔ با آ کو ہم لے کر آ جائیں گے با آ با آ با آ کرتے ہوئے چھٹے سیغے پہ پہنچتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بئنا بئتا بئتما بئتم، ٹھیک ہے، تاخیر۔ جب اس کی ماضی مجہول پڑھتے ہیں تو بی آ بیو، اور چھٹے سیغے سے پڑھتے ہیں بئنا بئتا بئتما بئتم تا آخر، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا جناب علی یفعلو۔ لیکن اگر مضارع اجوف کا یفعلو ہو نا جان، یفعلو، پھر بھی چھٹے سیغے سے لے کر 14ویں سیغے تک نا جو ہے کسرہ ہی دیا جاتا ہے۔ جیسے خافہ ہے، خافہ کی گردان آپ کر کے آئیں گے، چھٹے سیغے پہ پڑھتے ہیں خفنا خفتا خفتما خفتم تا آخر۔ یہ جناب پہلا قاعدہ اجوف کا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اپنی تسلی کے لیے ایک مرتبہ پھر دوہرا رہا ہوں۔ اجوف کا خصوصی قاعدہ نمبر 1، اگر اجوف کا مضارع معلوم، چاہے اجوف واوی ہو یا یائی، مضارع معلوم اگر یفعلو کے وزن پر ہو تو اس کی ماضی معلوم اور ماضی مجہول میں چھٹے سیغے سے لے کر 14ویں سیغے تک فاعل فعل کے اوپر ضمہ پڑھا جاتا ہے۔ اور اگر مضارع یفعلو یا یفعلو کے وزن پر ہو اجوف کا تو اس کی ماضی معلوم اور مجہول میں چھٹے سیغے سے لے کر 14ویں سیغے تک فاعل فعل پر کسرہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ پہلا قاعدہ ہے جناب اجوف کا خصوصی۔ دوسرا قاعدہ جو اجوف کا خصوصی قاعدہ ہے وہ یہ ہے، اگر اجوف واوی مجرد ہو یا مزید، البتہ اجوف واوی کی بات ہے، اجوف واوی کی جو مصدر ہے وا ہو، اجوف واوی کی مصدر میں واو، وا کا ما قبل کسرہ ہو اور وا کے بعد الف ہو، تو یہ وا یا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اجوف واوی کی مصدر کیا ہوگا جان؟ وا ما قبل مکسور، وا ما قبل مکسور ہو اور یہ وا الف سے پہلے ہو۔ اس طرح کہوں یا کہوں وا کے بعد الف ہو یا یہ وا الف سے پہلے ہو، ایک ہی بات ہے۔ تو یہ وا جو ہے نا کس میں بدل جاتی ہے؟ یا میں بدل جاتی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ ماضی میں بھی علال ہوا ہو، کہ وام سے بن جاتا ہے قیام، ان کے بعد سے بن جائے گا ان کی یاد۔ دوسرا قاعدہ کیا ہوا؟ اگر اجوف واوی کی مصدر میں وا ما قبل مکسور ہو اور الف سے پہلے ہو یہ وا، تو یہ وا یا میں بدل جاتی ہے، یہ وا یا میں بدل جاتی ہے۔ یہ دو قاعدے بیان کر دی آپ کی خدمت میں، اور ایک نکتہ ہے، ایک تبصرہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو قاعدہ ہم نے بیان کیا ہے آپ کی خدمت میں اجوف کا، لیسا میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا، بلکہ لیسا کے تمام صیغوں میں جو فاعل فعل ہے اس پر فتح ہی پڑھا جاتا ہے۔ لیسا کے تمام صیغوں میں فاعل فعل پر فتح پڑھا جاتا ہے، جیسا آپ دیکھیں گے لیسا 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 لیسو لیسا لیسا تھا، ٹھیک ہے، اور لیسا تھا لسنا لستا لستما تا آخر پڑھنا ہے، فتح اس کے اوپر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، پھر توجہ لینی ہے، کچھ آپ سے اور باتیں بھی کرنی ہیں۔ یہ ابھی جو دو قاعدے اجوف کے خصوصی پڑھے ہیں میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں آپ کی توجہ کے ساتھ۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم 14واں سبق اجوف۔ ثلاثی مجرد کے اجوف کے لیے دو خصوصی قاعدے ہیں جن کی تفصیل اس طرح ہے۔ قاعدہ نمبر 1، اجوف کا مضارع معلوم چاہے یائی ہو یا واوی، اگر مضموم العین یفعل ہو تو اس کے ماضی معلوم اور ماضی مجہول، یعنی ماضی معلوم اور ماضی مجہول کی بات ہے۔ اجوف کا مضارع معلوم دیکھ کے جانا ماضی کی طرف ہے، ماضی معلوم اور ماضی مجہول کی طرف ہے۔ اجوف کا مضارع معلوم اگر مضموم العین یفعل ہو تو اس کے ماضی معلوم اور ماضی مجہول کے چھٹے اور اس کے بعد کے تمام صیغے مضموم الفا ہو جائیں گے۔ اور اگر مضارع معلوم مفتوح العین یفعل یا مکسور العین یفعل ہو تو چھٹے سے لے کر بقیہ تمام صیغے مکسور الفا ہو جائیں گے۔ اب آپ کو مثالیں چاہیے، یہ جناب اگلی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ لہذا کلمہ القول کہنا جو فعل یفعل کے وزن پر ہے، اب یہ مضارع یفعل ہویا گا جان، ٹھیک ہے۔ اس کے ماضی معلوم اور مجہول کے ہم اس طرح گردان کرتے ہیں۔ ماضی معلوم کالا کالا، کالو کالت کالتا، کلنا کلتا، کلتما کلتم، کلتے کلتما کلتنا، کلتو کلنا۔ توجہ فرمائی۔ اب یہ القول کا مضارع یفعل کے وزن پہ ہے تو لہذا ماضی معلوم آپ دیکھیں چھٹے صیغے سے کلنا بنتا ہے، کلنا سے لے کر 14ویں صیغے تک فا کے اوپر ضمہ پڑا ہے یا نہیں؟ کلنا کلتا کلتما کلتم کلتے کلتما کلتن کلتو کلنا، تا آخر قاف کے اوپر ضمہ پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ماضی مجہول ہے، لیکن میں دو چار باتیں یہاں بتاتا ہوں کہ کالا اصل میں کیا تھا، سابقہ قاعدہ کی روح سے تھوڑا سا اگرچہ آپ کو علم ہے، میں اپنی تسلی کے لیے بات کر رہا ہوں۔ کالا کا اصل کیا تھا، کاولا، پھر کاولا سے کالا کیسے بن گیا؟ قاعدہ نمبر 8 عمومی واو متحرک ما قبل مفتوح الف ہو گئی، بن گیا کا لا۔ اس کالا سے لے کر نا کلنا تک سب کا یہی قاعدہ لگنا ہے، کالا سے لے کر کلنا تک، ٹھیک ہے، یعنی جو 5 صیغے بنتے ہیں نا ان میں یہی واو متحرک ما قبل مفتوح الف ہوتی جائے گی۔ اور کولنا جو ہے یہ کیا تھا، اصل میں تھا کولنا، کولنا اصل میں تھا کولنا، پھر یہ قاعدہ جاری کیا واو متحرک ما قبل مفتوح الف ہو گئی، بن گیا کالنا، پھر دو ساکن اکٹھے ہونے کی وجہ سے الف گر گیا، ٹھیک ہے، بن گیا کالنا، پھر کاف کے فتح کو ضمے میں بدل دیا، ٹھیک ہے، تاکہ پتہ چلے کہ جو گرا واو تھا نہ یا، ٹھیک ہے، صرف میر کے مطابق۔ اور اس کے مطابق جو ہے جو آپ نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ مضارع کا یفعل اگر وزن ہے تو اجوف کا خصوصی قاعدہ یہ کہتا ہے کہ چھٹے صیغے کے فا کلمے کو ضمہ دے کر آخر تک دینا ہے، خصوصی قاعدے کے مطابق بھی کولنا بن جاتا ہے۔ ماضی مجہول جی کیلا کیلا کیلو کیلت کیلتا، کولنا ماضی مجہول میں بھی یہی آپ نے دیکھ لیے، کولنا کولتا کولتما کولتم کولتے کولتما کولتنا کولتو کولنا، چھٹے سے لے کر آخر تک فعل پہ ضمہ دیا ہے۔ اور تھوڑا دیکھنا چاہیں تو کیلا اصل میں تھا کویلا، ٹھیک ہے، وا پر کسرہ ثقیل تھا، لہذا ما قبل کی حرکت گرانے کے بعد قاف کی یہ کسرہ ما قبل کو دے دیا، پھر وا کو یا کر دیا، بن گیا کیلا، ٹھیک ہے، کیلا۔ کولنا تک سارے صیغے اسی طرح کرنے جیسے کیلا کے بنایا ہے کویلا سے، کولنا تک اسی طرح کرنا ہے۔ اور کولنا جو ہے اصل میں تھا کویلنا، ٹھیک ہے، پھر وہ قاعدہ آپ جاری کریں گے واو متحرک ما قبل مفتوح الف ہو گئی، پھر الف التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گئی۔ اور اجوف کا خصوصی قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مجہول کے چھٹے صیغے سے لے کر 14ویں صیغے تک فا کلمے کو کیا دینا ہے، ضمہ دینا ہے، کولنا تا آخر۔ کلمہ البیع جس کا معنی بیچنا
جس کا وزن فعل یفعل کے وزن پر ہے، اس کے ماضی معلوم اور مجہول کی گردان اس طرح ہے آگا جان، باآ باآ باؤ باعت باعتا بئنا بئتا بئتما بئتم بئتے بئتما بئتن بئتو بئنا۔ محل شاید ضروری ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ جناب کلمہ البے کا مضارع بنتا ہے یفعلو، مضارع یفعلو ہے تو اس کی ماضی کے چھٹے صیغے سے لے کر 14ویں تک فا کلمے کو کیا دینا ہے بھلا؟ کسرہ۔ اب آپ دیکھ لو با کی گردان کر کے چھٹے پہ کیا دیا؟ بئنا بئتا بئتما بئتم بئتے بئتما بئتو بئتن بئتو بئنا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے کیا ہے۔ ماضی مجہول میں بھی یہی ہے، بیا بیا بیو بیت بیتا، یہ ادھر میرے اوپر لگا ہوا ہے کتاب میں بونا۔ یہ قاعدہ جو ابھی پڑھا ہے آپ کی کیا رائے ہے؟ قاعدہ کے مطابق پڑھنا چاہیے، بئنا بئتا بئتما بئتم بئتے بئتما بئتن بئتو بئنا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر جان اس جو بونا بوتا بوتما پڑھا ہے تو آخر یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ یہ غلط ہے، کیونکہ یہ بھی پڑھا گیا ہے، جائز ہے۔ کتاب کا نام ہے صرف متوسطہ، حمید محمدی کی لکھی ہوئی ہے، اس کے صفحہ نمبر 200 کے اوپر یہ بات ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ ضمہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ قاعدہ کے مطابق نہ کہنا کہ بھائی یہ بونا چاہنے کا آپ پریشان ہو جائیں کہ بھائی قاعدہ کہتا ہے بے نہ پڑھنا چاہیے، بونا کیوں؟ بونا بوتا صحیح ہے، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، بے نہ پڑھنا چاہیے، بے نہ بیتا بیتما بیتم بیتے بیتما بیتن بیتو بے نہ۔ قاعدہ بھی یہی نہیں بتایا، قاعدہ یہی کہا ہے، لیکن بونا بوتا بھی جائز ہے، مطلب ہے غلط نہیں، یہ بھی جائز ہے۔ اور کلمہ الخوف ڈرنا کے ماضی معلوم و مجہول کی کہ جس کا وزن فاعلہ یفعلو ہے، اب مضارع ہے یفعلو تو اس کے بھی چھٹے صیغے سے لے کر 14ویں صیغے تک فا کلمے کو کیا دیا جائے گا؟ کسرہ۔ خافا خافا خافو خافت خافتا خفنا، محل شاہد دیکھو خفنا ہے چھٹا صیغے سے آگے، خفنا خفتا خفتما خفتم خفتے خفتما خفتنا خفتو خفنا، چھٹے سے 14ویں تک فا کلمے کو کسرہ دیا ہے۔ خاف اصل میں کیا تھا؟ خواب فا، پھر وہی کہہ جائے گا جان بار بار دہرایا ہے، وا متحرک ما قبل مفتوح بن جائے گا خا فا۔ ماضی مجہول جی، خیفہ من ہو خیفہ منہما خیفہ منہم خیفہ منہا خیفہ منہما خیفہ منہ خیفہ من کا خیفہ منکما خیفہ منکم خیفہ من کے خیفہ منکما خیفہ منکن خیفہ منی خیفہ منا۔ تو یہاں من ہو منہما یہ کیوں لگایا ہے؟ کیونکہ خافا لازم ہے، لازم کو جب مجہول بنانا چاہتے ہیں آگا جان، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر یہ ضمیر کے ذریعے سے اسے جو ہے نا مجہول کرتے ہیں، اور یہ من ہو اس کا پھر نائب فاعل لے کر آتے ہیں، خیفہ منو خیفہ منہما منہم۔ تو یہ کیونکہ جناب علی مطلب ہے یہ کہنا کہ یہ لازم تھا، لازم کا جب مجہول بناتے ہیں نا تو کہنا آگے ضمیریں لگانی پڑتی ہیں۔ تبصرہ، فعل ماضی لیسا نہیں ہے میں مذکورہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا، اور تمام صیغوں میں فاعل فعل مفتوح ہوتا ہے، گردان اس طرح ہوتی ہے۔ ماضی معلوم سے جان لیسا لیسا لیسو لیست لیستا لسنا لستا لستما لستم لستے لستما لستنا لستو لسنا، دیکھا نا تمام صیغوں کے اوپر فاعل فعل پہ لیسا میں فتح ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ قاعدہ نمبر 2، اگر اجوف واوی مجرد ہو یا مزید کے مصدر میں، اجوف واوی کے مصدر میں واو ما قبل مکسور الف سے پہلے آ جائے، واو ما قبل مکسور الف سے پہلے آ جائے، کون الف سے پہلے آ جائے؟ واو، اور اس واو کا ما قبل کسرہ ہو تو واو کو یا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ شرط البتہ ضروری ہے شرط، اس شرط کے ساتھ کہ اس کی ماضی کے
واو میں اعلال ہوا ہو، ماضی کے واو میں اعلال ہوا ہو، جیسے قوام سے بن جاتا ہے قیام، یہ محل شاہد ہے، اجوا واوی ہے نا، اجوا واوی کی مصدر ہے، واو ہے ما قبل کسرہ ہے اور واو کے بعد الف ہے، ٹھیک ہے، تو یہ یا میں بدل جائے گی قیام، ان کے بعد ہے، واو ہے ما قبل کسرہ ہے، واو کے بعد الف ہے، تو یہ وا یا میں بدل جائے گی، بن جائے گا انقیاد، باب انفعال سے ہے، اجوف واوی سے، انقیاد کا معنی ہوتا ہے مطیعنا، ماضی میں بھی تو مطلب ہے اعلال ہوا ہے نا، انقاودا سے بن جاتا ہے انقادا، تو اس کی مصدر میں بھی اعلال ہوا ہے، شرائط پوری ہیں، لیکن بخلاف لواز اور اجتوار ان میں اعلال نہیں ہے۔ لواز میں آپ کہیں کہ واہ ہے، واہ کا ما قبل کسرہ ہے اور واہ کے بعد الف ہے، تو میں اس واہ کو یا کرتا ہوں، یا اجتوار میں یہی کرتا ہوں، واہ کا ما قبل کسرہ ہے بعد میں الف ہے، واہ یا ہو جائے، نہیں، کیوں بھائی یہاں کیوں نہیں جی؟ کیونکہ اس کی ماضی میں اعلال نہیں ہے، کیونکہ شرط تھی نا کہ اس کی ماضی کے واو میں اعلال ہوا ہو، اس کی ماضی میں اعلال نہیں ہے تو اس کی مصدر میں بھی اعلال نہیں ہوگا۔ مثلا بطور مثال لواز نا، یہ مصدر ہے باب مفعلہ کی، اور ماضی اس کا ہے لاوازا ہے، اعلال نہیں ہوا۔ اس کے بعد اگر جان کچھ اور باتیں ہیں، لیکن میں اسی بات پہ روکتا ہوں، توجہ فرمائیے، میں کچھ مطالبے کرنے ہیں آپ کے لیے، وہ یہ کہ ساری باتیں تھوڑی دورانی ہے کہ اجوف کے ماضی معلوم کہ کتنے صیغوں میں اعلال ہے، کون سا قاعدہ ہے، کہاں ہے، اجوف کے ماضی میں کون سے قواعد ہیں اور مضارع میں کون سے قواعد ہیں، یہ توجہ کے ساتھ کل آپ کو یہ بات بتانی ہے۔ موفق رہیں، مؤید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔